محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے نا، سلطان الشہداء شہید ہند سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں سلطان محمود غزنوی اسلامی دنیا کا عظیم سپہ سالار، کفر اور شرک کو اور دنیا کے خرافات کو اپنی خداداد صلاحیت سے کچل دینے والی شخصیت کا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، کبھی بغیر وضو نام محمد زبان پر نہیں لیا، کہے سبحان اللہ، بغیر وضو نام مصطفیٰ ان کی زبان پر نہیں آتی۔ مجاہد تھے، غازی تھے میدان کے۔ ایک دن ایک عالم نے اس حدیث کو پڑھا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ علماء سے کہنے لگے میرے سمجھ میں بات نہیں آتی، علماء نبیوں کے وارث کیسے ہوں گے؟ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہوں گے؟ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہوں گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا تلوار ہم چلائیں، جہاد ہم کریں، میدان میں ہم جائیں، بھوکے ہم رہیں، پیاسے ہم رہیں، زخم ہم کھائیں، مار ہم کھائیں، گھوڑے سے ہم گریں، پتھر کنکر ہم کو چبھے، اگر زمین کے اوپر کوئی انبیاء کا وارث ہوگا تو مجاہد ہوگا، غازی ہوگا۔ عالم کیسے ہوگا؟ یہ مدرسوں میں بیٹھ کر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر سوکھا روکھا کھانے والے، یہ قال قیل کرنے والے، یہ نبیوں کے وارث کیسے ہوں گے؟ ان کو شک ہو گیا اس حدیث پر، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی، لگتا ہے مولویوں نے اس حدیث کو گڑھ لیا ہے اپنا اسٹیٹس، اپنا لیبل چوڑا کرنے کے لیے۔ وسوسہ آتا ہے نا، پرہیزگار بہت تھے، تقویٰ بہت تھے، لیکن شیطان تو ہر شخص کے ساتھ لگا ہے نا، شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہے نا، ہر آدمی کے ساتھ لگا ہے نا، تو لہٰذا اس لیے اب ایک دن ان کو تین باتوں پر شک تھا۔ ایک بات پر یہ شک تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ شک ہو گیا، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو حساب کتاب لینے کی کیا ضرورت، اسے سب کچھ خود معلوم ہے، سب کے اعمال کو دیکھ کر جسے چاہے گا جنت دے دے گا، بروں کو جہنم دے دے گا۔ پوچھی وہ بات جاتی جو نہ معلوم ہو، جب معلوم ہے تو حساب کتاب کا کیا مطلب؟ ایک شک یہ ہو گیا انہیں۔ دوسرا شک یہ ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، قیامت کے دن میں لوگوں کی شفاعت، فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ شفاعت کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا، حضور بھی اللہ کی عطا سے خوب جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو جسے جنت میں جانا ہے اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتے ہیں، وہاں سفارش کی کیا ضرورت، ان کو جنت دے دی جائے گی، جہنمیوں کو جہنم۔ اس پر شک ہو گیا اس حدیث پر، شفاعت والی پر، حدیث شفاعت پر، حدیث انصاف پر، عدل اور انصاف پر، اور حدیث علماء انبیاء کے وارث، تین باتوں پر اس پر شک ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ، ایک دن محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، مدرسوں کی اہمیت سمجھیں، تاج العلوم صرف حافظ تسلیم کا نہیں ہے، جناب تاج صاحب کا نہیں ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر لازم ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ اب کیوں وقف کرے؟ دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ میں مولانا ہوں، آپ سے بول رہا ہوں، میں عالم ہوں نا، مولانا ہوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں نا، آپ جانتے ہو میں مولانا اپنے گھر پہ نہیں بنا ہوں، یہ مدرسے کی دین۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو آپ کو یہ دین کون بتا؟ یا کوئی بھی عالم ہوگا، کتنا بھی بڑا مفتی ہوگا، اس سے پوچھو گے کہاں پڑھے ہو تو کہے گا مدرسے کی چٹائی۔ تو مدرسے کو مٹانا زمین سے علماء کا مٹانا ہے، اور علماء کا ختم ہو جانا دین خطرے میں ہو جانا۔ یہ مولانا محفوظ صاحب ہیں، بھدوہی رٹا سے آئے، اور ایوب بھائی ہمارے، یہاں ایک حدیث آئی ہے عالم بنو، ابھی حدیث کے ایک مفہوم کو تاج صاحب نے ذکر بھی کیا تھا، عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، طالب علم بنو، علم حاصل کرو، پڑھنے والے بنو۔ ایک حدیث آئی العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک۔ تو
کہا متعلم بنو، متعلم بھی نہیں بن سکتے، بہت مصروف ہو، بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، تو کہا وقت نکال کر علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو مجھے اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کرو۔ زمین کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عالم دین سے بھی زیادہ کوئی نیک ہے؟ نیک بندہ زمین پر وہی ہے جو عالم ہو اور علم پر عمل کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے زمین پر وہی لوگ ہیں جو علم والے، جو علم رکھ کر نہ ڈرے تو وہ علم والا ہے ہی نہیں ہے۔ علم کا مقصد ہی خوف خدا ہے۔ اگر علم ہے، عالم کا لیبل لگا ہے اور خشیت الہی کا غلبہ نہیں ہے، اس کی زندگی ایک عام ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر عالم کہنا دنیا والے تو کہیں گے، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ورنہ جو لوگ ڈرنے والے ان کے مقام کیا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ قیامت کے دن ایمان والوں اور ایمان والوں میں سے علم والوں کے درجے بلند فرمائے۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، شیخ سعدی کہتے ہیں، تو علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ مولائے روم کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب مولانا ہوتے ہیں، جن کو روم کہتے ہیں وہ سب کے مولا ہیں، ان کو مولائے روم کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شنیدم کی در روزے امید و بیم، بدا رام بخشت بنے کا کریم۔ میں نے سنا ہے قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگار صرف نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں فرمایا آقا نے عالم بنو، ہے نا؟ دوسرا مفہوم عالم متعلم بنو، طالب علم بنو۔ نہیں بن سکتے تو عالم کی صحبت میں بیٹھو۔ چلو بھائی بہت مصروف ہیں آپ، بھاگ دوڑ ہے، صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تو فرمایا علماء سے محبت کرو، عالم سے محبت کرو۔ ان چار کے علاوہ فرمایا پانچواں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اور جب ہم لوگ شاعر اہل سنت ایوب بھائی کو دیکھتے ہیں، چلو وہ عالم نہیں تھے لیکن علم کی طلب میں رہتے تو طالب علم تھے، علماء سے پوچھتے، علماء کے صحبت یافتہ تھے، علماء کے ساتھ بیٹھنے والے تھے اور عالم سے محبت کرنے والے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چار طبقہ ہوگا وہ خیر اور بھلائی والا ہوگا۔ ایوب بھائی کے اندر تین خصوصیت، یہ علم کی طلب اور محبت ہی تھی، تاج العلوم کا تاج العلوم قائم فرمایا، یہ محبت ہی تھی، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ بھائی مدرسہ کون بنائے گا؟ جس کے اندر علم کی طلب ہوگی، جو علم کو پھیلانا چاہے گا، جو علم نواز ہوگا، علم سے محبت کرے گا۔ اب اس محبت کا نتیجہ دیکھنا اس روایت کی روشنی میں، محمود غزنوی جب نکل رہے راستے سے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے کچھ کتابوں کو لے کر ایک بنیے کے دکان پر چراغ جل رہا تھا، چراغ کی روشنی روڈ پر آ رہی تھی۔ جیسے یہ مکان ہے تسلیم بھائی کا، حافظ تسلیم صاحب کا، یہاں پر کوئی راڈ بلب جل رہا ہو اور یہ روشنی وہاں کھیت تک جائے، اب وہاں کوئی بیٹھ کر اس روشنی میں پڑھے۔ تو محمود غزنوی جب گزر رہے ہیں تو لوگوں سے پوچھا اپنے سپاہیوں سے یہ کون ہے؟ کہا ایک طالب علم ہے۔ کہا وہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا وہاں پڑھ رہا ہے، بغل میں مدرسہ ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، روڈ پہ آ کر پڑھ رہا ہے۔ کہا یہاں کیوں پڑھ رہا ہے؟ مدرسہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہا مدرسہ غربت کا شکار ہے، تیل کے پیسے نہیں ہیں، چراغ جلنے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ بنیا کی دکان کی چراغ کی روشنی میں باہر نکل کے پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں لے کر پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی کا دل پسیج گیا، اپنے گھر گئے، ان کے گھر محل میں ایک سونے کا شمعدان تھا، اس طالب علم کے نام، مدرسے کے نام اسے وقف کیا، بہت سارا تیل دیا۔ اللہ کے حبیب نے اس خدمت کو قبول کیا، کہے سبحان اللہ۔ رات کو سوتے ہیں، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ حضور کا خواب سچا خواب ہوتا، من رعانی فی المنام فقد رعا الحق، فرماتے آقا کریم جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ مِنْ صُورَتِي، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میرے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کی چمن میں سروے چما نہیں۔
شیطان ہر روپ دھار لیتا ہے لیکن خواب میں بھی یہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کی طرح ہوں یا میں حضور جیسا ہوں یا میں حضور کے مثل ہوں. تو خواب میں میرے سرکار تشریف لائے. اب سنیں آقا کریم نے ان سے 3 باتیں کیا محمود غزنوی سے. 3 باتوں پر ان کو جو 3 چیزوں کا اعتراض تھا تینوں سوال کا جواب 3 لفظوں میں عطا فرمایا. کیا فرماتے میرے آقا؟ ایک بات کا شک انہیں اور تھا. ایک بات کا شک انہیں یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے. میرا باپ کون ہے؟ مطلب ان کے والد کا نام سلطان سبکتگین تھا جو وہ بھی بہت بڑے مجاہد تھے. لیکن کسی نے کہا تھا کہ سلطان سبکتگین تم بیٹے نہیں ہو بلکہ منہ بولے بیٹے ہو. انہوں نے بیٹے جیسا پیار کیا پالا ہے تمہیں لیکن تم کو کہیں سے لے کر آئے ہیں تم بیٹے نہیں. ان کو یہ شک تھا میرا باپ کون ہے. ان کو یہ شک تھا میرا باپ کون ہے. جب خواب میں حضور تشریف لائے تو ان کے ہر سوال کا جواب ایک جملے میں. پہلے میرے آقا فرماتے اے سلطان سبکتگین کے بیٹے. نہیں خوشی ہوئی آپ کو ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارے جو لوگ حضور کے علم غیب کا اعتراض کرتے ہیں. اور کہو ظالموں میرے نبی وہ ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں. خود بیٹا نہیں جانتا میرا باپ کون ہے. حضور مدینے سے آ کر بتاتے ہیں تیرا باپ سلطان سبکتگین ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے سبکتگین کے بیٹے اے سلطان سبکتگین کے بیٹے سن آج تو نے میرے ایک وارث کی عزت کیا ہے. اس حدیث پر شک تھا نا انہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. اس حدیث پر مشکوک تھے نا وہ کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. قال قیل کرنے والے وارث کیسے ہوں گے؟ تو میرے آقا فرماتے جو تو نے مدرسے میں چراغ دیا ہے ایک روشنی کے لیے سونا وقف کیا ہے جو تیل دیا ہے. سن آج تو نے میرے وارث کی عزت کیا ہے میرے نائب کی عزت کیا ہے میرے وارث کی عزت کیا. اب یہ شک تو ہٹ گیا نا. اب تو دماغ سے نکل گیا نا کہ تلوار چلانے والے وارث ہوں گے. اب تو سمجھ گئے نہیں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ہی وارث ہوں گے حدیث پڑھنے والے ہی وارث ہوں گے. اب تو وہ سمجھ گئے. پھر کہتے ہیں اس کے عوض میں جو تو نے میرے وارث کی عزت کیا ہے اس کے عوض میں قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا. تو میری شفاعت کے بھی مسئلے پہ وہ مشکوک تھے نا عدل اور انصاف اور شفاعت پر. تو اب ان کی جب آنکھ کھلی تو کہتے مجھے بڑا سکون و قرار تھا. کہتے بڑی عبادتیں ریاضتیں کیا یہ شک دور نہ ہوا. حضور کے وارث کی عزت کیا تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا. حضرات گرامی وقار بزرگوں نے فرمایا اللہ کی راہ میں یہ پیسے آپ خرچ کرو تو ایک کا بدلہ 10 ملتا ہے لیکن اسی پیسے کو دین کے فروغ میں تبلیغ کے لیے کسی طالب علم پر خرچ کرو تو ایک کا بدلہ اللہ 700 عطا فرماتا. اس لیے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو سرگردہ رکھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. تاج بھائی نے کہا کہ غوث پاک کی بات کچھ بتا دیجئے. یہ بھی میں علم کے تعلق سے لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں سن 2019 میں بغداد شریف میں تھا. میں نے کہا میں بھی تو تھا ملاقات نہیں ہوئی آصف بھائی سے ہوئی تھی. میں نے کہا شاید نہ ہوئی. بہرحال غوث پاک کرم کرے بار بار سب کو بغداد شریف بلائے. غوث اعظم کا دربار اللہ بار بار سب کو دکھائے. بڑے پیر فرماتے درست العلم حتی صرت خطبا ونلت السعد من مولا الموالی. فرماتے لوگوں علم پڑھو علم دین پڑھو علم مصطفیٰ پڑھو. علم دین پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اگر علم نہ ہوگا تو یہ بچے ماں باپ کا قدر کیا جانیں گے. آج لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی قدر نہیں کرتے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے بچے. اسلام ہی وہ مذہب ہے اور دینی تعلیم ہی وہ مذہب ہے جو ماں باپ کا احترام بتاتی ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب. یہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ مدرسہ بتا رہا ہے. آپ دیکھیں حج کہاں ہوتا ہے؟ بولو حج کعبے میں ہوتا ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ کعبے میں ہوتا ہے.
حاجی جب احرام پہنتا ہے، احرام پہن کر حرم سے مینا کے لیے، وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ اور پھر طواف زیارت کعبہ کے لیے چلتا ہے، تو ایک حدیث کے مطابق ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دور میں جو پیدل حج کرنے والا راستہ تھا ٹوٹل 12,000 قدم ہوتے ہیں، اب تو زیادہ ہو گیا، اب تو پھر کئی ہزار، 12 سے زیادہ ہو جائے گا، تو کئی کلومیٹر کی دوریوں میں پھیل گیا معاملہ، کیونکہ راستہ وہاں کی حکومت نے دوسرا دے دیا، کچھ لوگ گاڑی سے جاتے کچھ پیدل جاتے، پیدل پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی۔ فرماتے اعلیٰ حضرت 12,000 قدم ہوتے ہیں، 12,000 قدم کی نیکیاں ایک حاجی کو 78 خرب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف چلنے میں مل گئی۔ یہ چلنے کی نیکی ہے، جو تلبیہ پڑھا، لبیک پڑھا، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی کیا، مزدلفہ عرفات گئے، رمی جمار کیا، قربانی کیا، سر بنایا، تسبیح پڑھا، ذکر کیا، نمازیں پڑھی، بات اس کی نہیں ہے صرف چلنے کی، وہ تو بے حساب ہے، بے حساب۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، وہ حج جو قبول ہو چکا ہو، وہ حج جو ریا سے پاک ہو، وہ حج جو دکھاوا سے پاک ہو، وہ حج جو نام و نمود سے پاک ہو، وہ حج جو نمائش سے پاک ہو۔ حضرات گرامی وقار، پتہ کیا چلا کہ یہ تعلیم کون دے گا؟ یہ تعلیم صرف علم دے گا، یہ تعلیم صرف مدرسہ دے گا۔ جب بچوں کے دل دماغ میں بچپن سے یہ بات بیٹھے گی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں ان پر محبت کی نگاہ ڈالتے جاؤ، بار بار ایک حج کا ثواب ہے۔ صحابہ کہتے آقا ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہم، 1000 بار دن بھر میں دیکھیں تو کیا 1000 حج کا ثواب ہے؟ جواب آیا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بار بار دیکھو، بار بار۔ تو میرے دوستو جب تک علم نہ ہو، ہمارے بچے جب تک یہ چیزیں جانیں گے نہیں، ایک دن کے اسٹیج کے ممبر سے ہم یہ باتیں نہیں بتا سکتے لوگوں۔ بھائی 10 منٹ کی تقریر میں ہم کتنا یہ پڑھنا پڑتا ہے، مکمل کلاس لینی پڑے گی۔ اپنے بچوں کو مدرسے علوم دین سے جوڑیں، علماء کے پاس بھیجے پڑھنے کے لیے۔ بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو قبر میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں، ہم اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں۔ ایک اور میں بات بتا دوں آپ، ماں باپ کا تعلق اللہ پاک نے اتنا بڑا فرمایا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اب احسان ماں باپ زندگی میں ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، وصال ہو گیا تو خدمت کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں کعبہ، حج کعبے میں ہوتا ہے، حج کعبے میں ہوتا ہے، لیکن اولاد کے لیے کہا ماں باپ سے محبت کر، حج کا فیض ماں کے چہرے میں، حج کا فیض باپ کی زیارت میں۔ ایک حدیث اور آئی، فرماتے میرے آقا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ مدینہ منورہ کے لیے واحد دنیا میں روضہ رسول ہے، کسی بھی مزار پر آپ چلے جاؤ، ولی اولیاء کا دربار دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، دعا قبول ہوگی، مغفرت بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن حدیث کی روشنی میں کسی روضے کی زیارت سے اگر آپ پر شفاعت رسول واجب ہے تو وہ خود روضہ رسول ہے۔ فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب ایک غریب بیٹا ہے، غریب باپ کا غریب بیٹا، اب وہ پریشان ہے، زندگی میں ماں باپ تھے تو چہرہ دیکھتا تھا، حج کا ثواب ملتا تھا، اب وصال ہو گیا، اب تو اس سے بھی محروم ہو گیا میں، اب میں کیا کروں؟ مدینے والے آقا نے آواز دیا جمعہ کے دن جو شخص اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ حدیث کی روشنی میں روضہ رسول پر جس طرح امتی کی شفاعت ہے، جس طرح امتی کی شفاعت ہے، اسی طرح جمعہ کے دن باپ کے قبر کی زیارت سے بیٹے کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ جو روضہ رسول کا فیض ہے وہ اولاد کے لیے جمعہ کے دن باپ کی ماں کی قبر سے جاری ہوتا ہے، جو کعبہ کا فیض ہے وہ ماں کے چہرے سے جاری ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، حضور فرماتے ہیں جب دیکھیں بچوں کے پاس ہمارے علم ہوگا تب یہ کام کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں مجھ پر جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوئی ہے نا،
درود ہم حضور پر پڑھتے ہیں، رحمت ہم پر برستی ہے۔ درود حافظ تسلیم صاحب اپنے مکان کے برانڈے میں بیٹھ کر پڑھیں اور درود پڑھ رہے ہیں گنبد خضرا کے مکی کے لیے، لیکن رحمت ان کے مکان کے چھت پر برس رہی ہے۔ یہ درود کا فیض ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، رحم و کرم کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس اولاد کی روزی میں بے پناہ برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ دعا ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، خوشیاں خود اولاد کے لیے، خوشیاں۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے میری دعا میرے امتی کے لیے۔ ماں باپ وصال کر گئے ہوں تو ان کو قرآن پڑھ کر یاد کیا کرو۔ جس شہر میں آپ رہتے ہو اگر ان کی قبر اسی قبر میں ہے تو جمعہ کے دن ضرور جایا کرو۔ یہ میری تعلیم نہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم آپ تک پہنچ رہی ہے تو ایک مدرسے کے ذریعے، ایک مدرسے کے طالب علم کے ذریعے پہنچ۔ اس لیے مدارس اسلامیہ سے منہ نہ موڑا جائے۔ وہ لوگ جو علم سے مدرسے سے منہ موڑتے ہیں وہ دین سے کورے ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ عالم دین کی توہین کرتے ہیں 7 نسلوں تلک اس کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ غور کریں کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جو نسلوں میں عالم نہیں ہمارے؟ آل اولاد میں پوتے نواسے میں کوئی مولوی نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم ایک مولوی یا ایک عالم کا صحبت یافتہ کسی ایک خاندان میں ہو جاتا ہے تو پورا گاؤں بدعقیدہ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دین اسلام کی ضرورت کے حفاظت کے سب سے بڑی دولت، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو ایوب بھائی نے وہ قلعہ قائم فرمایا ہے، کسی اپنے بچوں کی ایمان عقیدے کا ذریعہ نہیں بلکہ پورے علاقے کے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی ذریعے کے حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر کرنا، اور ایک ایسا قلعہ کہ جس کی اشاعت اور جس کو ترقی کے لیے، جس کے فروغ کے لیے ہر شخص کو لگنا ہو، ہر شخص کو۔ مدارس اہل سنت یہ حضور کے اہل سنت کے فروغ کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عبداللہ بن عمر کے لیے حضور نے دعا فرمایا، عبداللہ بن عباس کے لیے تو وہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ اب پھر صحابہ کہتے ہیں آقا فرماتے باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسی میری دعا میری امتی کے لیے، جیسے حضور کی دعا عبداللہ ابن عباس کے لیے، ایسے ہی ہر باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے دل سے دعا کب نکلتی ہے؟ یہ دعا حضور نے حضرت عبداللہ نے حضور سید عالم کے لیے وضو کے لیے پانی پیش کیا تو خدمت دیکھ کر سرکار خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ یہ دعا فرما دیا اولاد کو وہ تعلیم دے دے کہ بغیر کہے وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تعلیم صحیح نہ ہونے کے بنا پر ماں باپ بوڑھے ہوں تو بچے چہرہ چھپا کر نکلتے، کہیں آواز نہ دے دیں، کہیں سردیوں میں بلا نہ لیں کہ ہاتھ پکڑ کے بیٹا مجھے دھوپ تک پہنچا دو، کہیں سردیوں میں آواز نہ دے دیں بیٹا کہ مجھے پکڑ کر کے گرم پانی لا کر دے۔ یہ اولادیں جب دین نہ ہو گھر میں، تعلیم نہ ہو گھر میں، حضور کی محبت نہ ہو گھر میں، تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب مدرسوں کی نفرت پیدا ہو جائے، جب علم کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو علم سے قریب کرو، اپنے بچوں کا داخلہ کراؤ مدرسے، محلے کے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو۔ آپ بہت کچھ پڑھا دیے، بچے قرآن نہ پڑھے تو کچھ نہیں پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچے قرآن نہ پڑھے تو کچھ نہ پڑھے۔ آپ جانتے ہیں آج ایوب بھائی کا وصال ہو گیا، آپ ہی تسلیم صاحب یہ میرے ساتھی ہیں، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے 1997 میں میری حافظہ کی دستار ہوئی تھی دارالعلوم گئیوان، میرے ساتھی ہوئی تھی دستار، حفظ کی دستار میرے ساتھی ہوئی تھی 1997 میں، آج سے 22-23 سال پہلے۔ حضرات گرامی اور میرے بڑے دوست تھے، اور پھر بعد میں قرت کی دستار ہوئی، میں دوسرے مدرسے میں، پھر میں غریب نواز گیا، بعد میں پھر میری فضیلت کی دستار سن 2007 میں ہوئی۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں یہ قرآن پڑھنے والے، اور یہ بھی اپنے بھائی اپنے والد کی صحبت کا اثر، حضور گلزار ملت کا فیض، بزرگوں کی نظر عنایت۔ جب بچے ایسے ہوں تو درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، نعت کی محفل ہوگی، علماء کا ہجوم ہوگا۔ آپ دیکھیں آج ایوب بھائی قبر کے اندر چلے گئے، قبر کے اندر، لیکن جب یہ مائک پر آئیں گے کہیں گے یا رسول اللہ تو ان کو ثواب بعد میں ملے گا، ایوب بھائی کو پہلے ملے گا۔ حضرات گرامی یہ جو مدرسہ ان کی خدمات ہے یہ تو صدقہ جاریہ ہی ہے۔
جب جب قرآن پڑھا جائے گا ثواب ملتا رہے گا. اولاد بھی اگر نیک ہو جائے, اولاد قرآن پڑھنے والی ہو جائے تو بخشے یا نہ بخشے, صرف قرآن پڑھے, صرف درود پڑھے. لیکن ہم مدرسوں کی نفرت کو دل میں پالتے ہیں. یہ نفرت اصل مدرسے کی نہیں, یہ قرآن کی تعلیم سے نفرت ہے, یہ سورہ فاتحہ سے نفرت ہے, یہ سورہ اخلاص سے نفرت ہے. مرنے کے بعد دعا کے لیے چاہیے ہے. میں نے ایک بزرگ کی روایت پڑھا ہے, وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے عزیز کا انتقال ہو گیا, میرے خواب میں وہ آئے تو میں نے کہا قبر کے اندر کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو کہا انہوں نے اپنی کفن کو ایسے اٹھایا, اپنے کفن کو اٹھایا تو کہا کفن کے اندر میں نے دیکھا نور کی روشنائی سے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں لکھی تھی, الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. تو وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا, وہ یہ اشارہ دے رہے تھے قبر کے اندر مجھے تکلیف تھی لیکن بیٹے مجھے بھول گئے, دوستی تم سے تھی, روز تم سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھے دیتے ہو, اس کی برکت سے میں قبر میں آرام پاتا ہوں. آج تو لوگ آپ جانتے ہیں جب بیٹا دیندار ہو, جب بیٹا مفتی آزاد صاحب کے ساتھ رہنے والا ہوگا یا مولانا محفوظ کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھے گا, وہ بھوکا رہ جائے گا, مرنے کے بعد اپنے باپ کو نہیں بھولے گا, اپنی ماں کو نہیں بھولے گا, کیونکہ یہ تعلیم ہی ایسی ہے, یہ تربیت ہی ایسی ہے. یا بتا دو ہمیں زمین کے اوپر کہ کوئی مولوی کبھی ماں باپ کی گستاخی کیا ہو. بڑے بڑے ڈاکٹر چھوڑ کر چلے گئے, انجینئر چھوڑ کر چلے گئے, فلاسفر چھوڑ کر چلے گئے, دولت والے چھوڑ کر چلے گئے. میرے ساتھ کچھ کتنے لوگ ایسے, ایک چچا میرے ساتھ دریا باد کے تھے, عمرہ کرنے گئے, ان کے بیٹے بڑی بڑی سروس پر لکھنؤ میں, بغداد شریف بھی گئے. ابھی گھر میں محفل کرایا, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا چچا اکیلے رہتے ہو؟ نام نہیں لوں گا میں کسی کا. میں نے کہا چچا اکیلے رہتے ہو؟ کہا ہاں مولانا صاحب اکیلے ہی رہتے ہیں. ہم نے کہا کیوں, بچے کہاں, بہو کہاں؟ کہا سب لکھنؤ میں, کونوں دلی میں. ہم کہ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کہا بٹوا ایک نوکرانی رکھا ہوں, 2-4 ہزار روپیہ دیتا ہوں, کپڑا دھلتی ہے, کھانا دیتی ہے. یہ ہے دنیاوی تعلیم کے آثار, جو کہ باپ نیک ہے, پرہیزگار ہے, لیکن انہوں نے کہا غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے انہیں مولوی نہیں بنایا, دنیا دار. لعنت ہو اسی دولت پر جو ماں باپ کی خدمت کے شرط نہ آئے, لعنت ہو اسی دولت پر جو ماں کے قدموں پہ قربان نہ ہو. ہم کو نہ تو ہمارے دین نے یہ بتایا, نہ ہمارے اسلاف نے یہ بتایا, نہ ہمارے خدا نے یہ تعلیم دیا, نہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم. حضرات گرامی وقار, اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, مذہبی بناؤ. پہلے دین کا رنگ چڑھا دو, پھر دنیا کی تعلیم. پہلے انہیں مسلمان بناؤ تاکہ وہ زمانے کے حالات چاہے جیسے ہو جائیں, لیکن ماں کی محبت اور باپ کی خدمت کا جذبہ ان کے سینے سے نہ جانے پائے. سال بھر ہو گئے ایوب بھائی کے وصال ہوئے, برسی فاتحہ مکمل 1 سال برسی سالانہ فاتحہ ہے یہ. حضرات اکرامی, یہ ان کے بچوں کے نیک ہونے کی, باپ کی محبت اور خدمت کی وفا کی علامت ہے یہ کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا, علماء مشائخ تشریف لائے, نعتیں پڑھی گئی, اور یہ ان کی خدمات اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایسے ہی بیٹے عطا فرمائے, اور سب کو اللہ تعالیٰ ایوب بھائی کے لگائے ہوئے اس چمن کو آباد کرنے کی توفیق بخشے. اور الحمدللہ تسلیم بھائی, تاج بھائی اور جتنے ان کے برادران, گھر کے لوگ, دوست احباب ہیں, یہ علماء ہیں, سب خدمت میں لگے ہیں. انشاءاللہ یہ مدرسہ انشاءاللہ پھلے گا, پھولے گا, اور اخلاص کے ساتھ جو بھی کام ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. دینی چمن نہ کل مرجھایا تھا, نہ آج مرجھائے گا. مخالفت بہت ہوتی ہے, اس سے ادھر کان نہیں دھرنا چاہیے. آج حضور حافظ ملت کا عرس ہے, سرکار حافظ ملت نے فرمایا زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. ایوب بھائی کام کر کے گئے, یقین کہتا ہے آرام کر رہے ہیں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اور پھر کہتے ہیں حضور حافظ ملت ہر مخالفت کا جواب کام ہے. آپ کام کرو, مخالف خود ہی تم دبا کر بھاگ جائیں گے. آپ اخلاص کے ساتھ اپنے ڈیوٹی پر لگے. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں کاشانے حضور ایوب بھائی کے کاشانے پر, اللہ تعالیٰ یہ عہد لے کر اٹھے کہ انہوں نے جو گلشن, جو باغ لگایا ہے, یہ باغ نہ تو حافظ تسلیم صاحب کا ہے, نہ تاج صاحب کا ہے, یہ آپ کا بھی ہے. کوئی نگراں ہوتا ہے, کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, کیونکہ وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, وہاں علماء رہتے ہیں, طلبہ رہتے ہیں, حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے بچوں پر مذہبی رنگ چڑھایا جاتا ہے, اسلامی نور کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے. اس سے ادھر سے گزرا کرو, کچھ نہیں کر سکتے تو اس عمارت کو محبت سے دیکھ لیا.
مت دینا پیسے، لیکن اس کی اینٹوں کو محبت سے دیکھ لینا کہ ہمارے گھروں میں تو رات بھر بچے موبائل پر فلم دیکھتے ہیں، یہ وہ اینٹیں ہیں جس کے آنگن میں حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے، قرآن ان عمارتوں کو تو محبت سے دیکھنا چاہیے، محبت سے تو ان عمارتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو وقت کم ہے ورنہ میں باتیں بہت کرتا، لیکن میرے دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے مشن پر قائم رکھے اور اسلام کی اشاعت، دین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ میرے دوست، میرے عزیز حافظ و قاری محمد تسلیم صاحب کو، جناب تاج صاحب کو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور ان کی والدہ محترمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ ان سب کے سروں پر دراز فرمائے، اور والدہ کی بھی خوب خوب خدمت کی توفیق بخشے، ان کی دعاؤں سے مالا مال کرے۔ باپ کی دعا تو حضور کی طرح ہے اولاد کے لیے، جیسے حضور کی دعا امتی کے لیے۔ ماں کا مرتبہ 3 گنا بڑا ہے باپ سے۔ جب باپ کی دعا آمنہ کے لال کی طرح ہے اولاد کے لیے، تو پھر ماں کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات اور میں چلتے چلتے جملہ کہہ کے مفتی صاحب، حضور فرماتے ہیں جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ یہ حدیث سنا نا آپ نے؟ کچھ لوگوں کے دل دماغ میں یہ وسوسہ آتا ہے، ماں تہجد گزار ہو تب قدم کے نیچے، ماں نمازی ہو تب قدم کے نیچے، ماں پرہیزگار ہو تب قدم۔ نا یہ مطلق حکم ہے۔ اگر وہ ماں ہے، ایک بات یاد رکھنا، جنت مدینے میں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کے منبر روضے کے بیچ کی زمین کو جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ جنت مدینے میں ہے، لیکن ماں ہے کیا چیز جو جنت مدینے میں ہے؟ اولاد کے لیے وہی جنت ماں کے قدم کے نیچے۔ اب اولاد سوچ سکتی ہے میری ماں پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، یہاں پرہیزگاری کی بات نہیں، مطلق بات ہے۔ ماں بھلے کھیت میں کام کر رہی ہو، میلی کچیلی بنی ہو، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، وہ ذمہ دار خود ہے، واللہ جانے وہ جانے اس کے معاملات، لیکن اولاد کی جنت ہے ماں کے قدم کے نیچے، وہ چاہے جیسی ہو۔ اس لیے اپنی ماں سے محبت کرو، اپنی ماں سے دعا لے کر گھر سے نکلا کرو۔ یہ مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو اویس کرنی پاک سے پوچھ لینا، بایزید بستامی سے پوچھ لینا۔ سرکار ایک سوال آیا تھا، سرکار غوث اعظم والدہ کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں علم پڑھنے گئے، اویس کرنی پاک نہیں گئے، حضرات گرامی وقار کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہی ملا اس کا، ہمارے بزرگوں نے کہا غوث پاک کی والدہ کی خدمت کرنے والے لوگ تھے تو ماں سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اویس کرنی کی والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا تو حضور کی زیارت کو ترک کر دیا، ماں کی خدمت کو۔ میرے دوستو اس لیے سرکار غوث اعظم بھی ماں کی اطاعت میں ہے، اویس کرنی پاک بھی ماں کی اطاعت میں، ماں کے۔ اگر یہ دونوں بچے ممبئی میں رہتے ہیں مدرسے کے فروغ کے لیے، کاروبار کے لیے، تو والدہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک خدمت ہی ہے دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے۔ میرے دوستو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، لیکن ہاں اگر والدہ آواز دے تو آپ ممبئی میں نہیں دبئی میں رہو، اس کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ ماں کا، یہ ماں ہے، ماں مدینے والی جو جنت ہے، جو حضور کے روضے پر ہے، جس جنت میں جا کر سجدہ کرو جہاں ستون ابی لبابہ ہے، ستون وفود ہے، ستون توبہ ہے، ستون حرص ہے، ستون سریر ہے، ستون تہجد ہے، ستون جبریل ہے۔ اللہ کرم کر دے سب کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق، بار بار مدینہ جائیں، بار بار جائیں۔ ہماری تو زندگی ہی مدینہ ہے، ہماری منزل مدینہ ہے، ہمارا پتہ مدینہ ہے۔ لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ مدینے والی جنت بھی انہی کو ملتی ہے جو ماں کے قدم والی جنت چوم کر ورنہ وہاں سے بھی خالی چلے آتے ہیں۔ اور کعبہ والا حج جو ہے، کعبہ والے حج کا بھی فیض انہی کو ملتا ہے جو محبت سے ماں باپ کی چہرے کی زیارت والا حج حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا اس لیے ایک مذہبی انسان بنے، نیکی کی راہ کے مسافر بنے، سچائی کی راہ پر گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ ایوب بھائی مرحوم کو جو نعت پڑھا، نعت کے شعر لکھا، ان سب کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں رحمتیں عطا کرے۔ استاد زمن کا وصال ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے تھے، پہلے ہو گیا۔ خواب میں اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے میرے بھائی استاد زمن آئے، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا بھائی جان اللہ نے بخش دیا۔ کہا کس عمل کی بدولت؟ کہا ایک بہت بڑا کاغذ نکالا اور اس میں نعت کے اشعار جو استاد زمن نے لکھے۔ کہا بھائی جان اس کا فیض ملا ہے، یہ روشنی ملی ہے، یہ نور ملا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ حضرات گرامی وقار پتہ کیا چلا؟
یہ روایت بتا رہی جو لوگ محبت سے حضور کی نعت لکھتے ہیں، نعت کے شعر کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ ایوب بھائی نعت پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، یقین کہتا اللہ تعالیٰ ان کو بڑا درجہ عطا کیا، اور اللہ اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مقام کو بلند فرمائے، اور تمام امت مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جن کے گھر کے لوگ والدین میں سے، آباء و اجداد میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، سب کی قبر کو روشن فرمائے۔ جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر دراز فرمائے، مدارس اسلامیہ کی خدمت کی توفیق بخشے، دین کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق کی شیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آئیں گے